تو اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کا کان پکڑنا، صحابی کے بیان سے اس بات کو بھی محفوظ کر کے اس کو بھی جو ہے باقاعدہ ایک دستاویزاتی صورت کے اندر نقل کر کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکبئی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے فرمایا کہ عبداللہ دنیا میں ایسا رہے کہ گویا کہ تو مسافر ہے یا تجھے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا ان کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا، صحابی نے کندھے کی ہاتھ رکھنے کو بھی محفوظ کر دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا، رات کا وقت تھا اور میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نکاح ہو چکا تھا دونوں کا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تھی، رات کا وقت تھا، آپ گھر میں داخل ہوئے ان کے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو بھئی اٹھو علی اٹھو، فاطمہ اٹھو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبادت کرو رات کی اٹھ کے۔ تو علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں اٹھ جاؤں گا، اللہ کے سلام، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں اٹھ جاؤں گا، ابھی نہیں اٹھوں گا میں، بس وہ چاہے گا تو اٹھوں گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی ران مبارک پر، علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی ران مبارک پر یوں کر کے ہاتھ مارا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کتنا جھگڑالو ہے، اٹھنا خود کو نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب اللہ مجھے چاہے گا تو اٹھ جاؤں گا میں، جبکہ اٹھنا خود کو نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث پر جو غور کریں اس الفاظ کے اوپر کہ آپ نے اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارا، جبکہ اگر یہ صحابی ذکر نہ بھی کرتے تو میسج کمپلیٹ تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اٹھ جاؤ، تہجد کے لیے نہیں اٹھے انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ لیکن اب اندازہ کریں کہ صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارنے کو بھی محفوظ کر دیا، اور 1450 سال گزر چکے ہیں، یہ حدیث آج تک ہمارے سامنے ایسے ہی محفوظ ہے جس طرح سے آج سے 1450 سال پہلے محفوظ تھی، جس طرح 1450 سال پہلے محفوظ تھی۔ اب صحابی فرماتے ہیں، اب دیکھیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان دیکھیں، فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، اور یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور کتاب الحیض کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے ذخیرے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تھے، کہتی ہیں کہ میں نے گلاس سے پانی پیا اور کنت حائض، اور میں اس وقت جو ہے ایام سے تھی، میں اس وقت کیا تھی؟ ایام سے تھی۔ کہتی ہے کہ میں نے پانی پیا جس گلاس میں اور جس جگہ سے، اللہ کے رسول نے وہ گلاس اٹھایا اور آپ نے بھی اسی جگہ سے پانی پی لیا، آپ نے بھی اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے میں نے پیا۔ میں نے گوشت کے ایک ہڈی اٹھائی، اس کو چوسا رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہڈی اٹھائی اسی جگہ سے چوس لیا کہ جہاں سے میں نے اس ہڈی کو چوسا تھا۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی پوری ایک دستاویزاتی زندگی تھی، ڈاکیومنٹیشن کے اوپر مبنی تھی، پوری ایک بات کا جو ہے نا ڈاکیومنٹ بن رہا ہے، اس پر دستاویزات تیار ہو رہے ہیں، اور اس بات کو امی عائشہ نے یاد کر کے دیگر اپنے شاگردوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بات بتائی۔ تو امی عائشہ کے بچوں سے مراد میری امت کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہماری ماں ہے پوری امت کی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے روایت کیا اس کو ہو بہو اسی الفاظ کے ساتھ کتب احادیث اور اپنے صحیفوں میں محفوظ کیا، اور آج وہ صحیفے کتب احادیث کی شکل میں امت تک پہنچے ہیں، اور الحمدللہ یہ قیامت تک پہنچتے رہیں گے۔